بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس کا موضوع ہے مراعات شعور المسلمین فی مجال الضیافہ، ضیافت کے میدان میں مسلمانوں کے اور بلکہ عام لوگوں کے مشاعر اور احساسات کا خیال رکھنا۔ ضیافت یہ بھی اسلام کے احکام اور ہدایات میں سے ہے کہ مہمان نوازی سخا کی صفت، اور سخا بخل کے خلاف ہے، حتیٰ کہ یہ صفت مشرکین میں بھی موجود، اور یہ صفت جس شخص میں موجود ہے تو یہ متعدد صفات میں سے ہے۔ کچھ عبادات لازم ہے، جیسے آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں یا آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ لازمی عبادات ہیں، یعنی جو صرف آپ کی نفس تک محدود ہے، کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت حالات میں آپ کو رسوا نہ کرے تو آپ متعدد صفات اپنائیں۔ جس شخص میں متعدد صفات ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد صفات تھی، یعنی نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی متعدد صفات والے تھے، یعنی دوسروں کو جو فائدہ پہنچتے ہیں ان صفات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام جب پریشان ہوئے تھے وحی کے بعد اور وہ خدیجہ کے پاس آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنات کا حملہ ہوا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ پریشان تھے کہ اسی طرح کوئی شخص آیا اور مجھے کہا کہ اقرا، پڑھو آپ، اور میں نہیں پڑھ سکتا تھا تو شاید میرے اوپر جنات آئے ہیں۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ خدیجہ نے کہا کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میں متعدد صفات ہیں۔ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صفات آپ میں، اور جاہلیت کے زمانے میں جو اسلام نہیں آیا تھا اس دور میں بھی کچھ صحابہ میں اچھی صفات موجود تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف کیا۔ عمر بن خطاب میں اچھی صفات موجود تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی اور عمر بن خطاب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ احد العمرین کی وجہ سے اسلام کی تائید کر دے۔ تو ابو جہل کو اللہ نے ہدایت نہیں کی، اور اس کو کیونکہ ان میں اچھی صفات موجود۔ ان اچھی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ مہمان نوازی۔ ابھی مہمان نوازی کی کون سے آداب ہے، اس میں لوگوں کی فیلنگز ہے، احساسات ہے، ان کا بھی خیال رکھنا۔ سب سے پہلے ہے مراعات شعور صاحب الدعوة عند اعتذار الضيف عن الضیافہ۔ کبھی جب آپ کو کوئی شخص انوائٹ کرتا ہے کھانے کے لیے اور آپ انویٹیشن کو قبول نہیں کرتے، دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ان کو آپ عذر پیش کر دیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے یا ان کے دل میں کوئی غصہ نہ آئے یا ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کی فیلنگز کا خیال رکھنا جو دعوت دینے والا شخص ہوتا ہے۔ تو اس میں خیر الضیف اکرام لہ، کسی شخص کو مہمان جب آپ بناتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اکرام ہے۔ واحتفاء و احسان الیہ، آپ ان کے ساتھ ایک احسان کرتے ہیں۔ تو احسان کا مقابلہ کیا ہے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان سے دے دیں۔ کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے پھر آپ بالکل اگنور کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہے، اور یہ اصل ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی دعوت میں حرج، کوئی معنی شرعی معنی ہو، آپ کسی شادی حال پر آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر محرمات موجود ہے، حرام امور، تو آپ وہاں پر نہ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی معنی شرعی موجود نہ ہو تو یہاں پر آپ پھر خیال رکھیں۔ صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحشی حمار گفٹ دیا۔ وحشی حمار یہ شکار کرتے تھے نا۔ حمار کی دو قسمیں ہیں، جو گدھا ہوتا ہے، ایک جنگلی ہے، جنگلی گدھا انہوں نے شکار کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو شخص احرام کے حالت میں ہوتے ہیں تو وہ شکار نہیں کر سکتا، شکار اگر وہ خود کرے تب بھی نہیں کر سکتا۔ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، آپ کے اوپر یہ شکار حرام ہے جب آپ احرام کے حالات میں ہیں۔ نبی علیہ السلام ابوا کے علاقے میں جا رہے تھے تو کسی صحابی جو صعب کے نام سے صحابی ہے، فردہ رسول اللہ، پیغمبر نے ان کو واپس کر دیا۔ ابھی مہمان نوازی کو واپس کر دیا، گفٹ ہے، گوشت ہے، یا فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی من الکراہیہ، جب پیغمبر نے میرے چہرے کو دیکھا کہ میں ایک حسرت محسوس کر رہا ہوں، فیلنگز کا خیال رکھا پیغمبر نے، تو انہوں نے پھر کہا انا لم نردہ علیک الا انا حرم، کہ ہم نے یہ اس لیے واپس کیا کہ ہمیں حرام کے حالت میں، ابھی عذر پیش کر دیا نا۔ اور کرام لوگوں کی ہاں عذر مقبول ہے، وہ عذر قبول کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عذر ہے کہ حرام کی حالت میں ہے، ورنہ آپ کے اس گفٹ کو ہم
قبول کا ایکسیپٹ کرتے. وفیہ حافظ ابن حجر نے کہا وفیہ جواز رد الہدیۃ لعلہ، گفٹ کو واپس کرنا کسی ریزن کی وجہ سے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو الرجی ہے اور وہ خوشبو ایکسیپٹ نہیں کرتا، حدیث میں ہے کہ خوشبو کو بالکل آپ نے رد نہیں کرنا، واپس نہیں کرنا. کوئی شخص آپ کو خوشبو گفٹ کرتے تو آپ کسی ریزن کی وجہ سے آپ کہیں میں اس کو یوز نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بیماری ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے آپ گفٹ کو واپس کر سکتے ہیں کہ میں نہیں لینا چاہتا. باب من رد الہدیۃ لعلۃ، کسی ریزن علت کی وجہ سے، کسی وجہ کوئی وجہ ہوگی اس سے آپ گفٹ کو رد کر سکتے ہیں. ابن الملقن یہ بخاری کا شارح ہے، وہ کہتے ہیں من فوائد الحدیث، اس حدیث کے کئی فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے جواز الہدیۃ وقبولها اذا لم يكن مانع يقتضي ردها، کہ گفٹ کو واپس نہیں کرنا ہے جب تک کوئی مانع موجود نہ ہو. دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں مراعات شعور المضیف اذا لم یجد ما یکرم به الضیف. کبھی ہم کسی کے مہمان ہو جاتے ہیں، وہ فقر کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے صحیح اکرام نہیں کر سکتا کہ گوشت کو حاضر کرے، بکری ذبح کر دے، نہیں کر سکتا، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہے اور یا کوئی اور وجہ ہے، ٹائم نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ ایسے باتیں ان کے سامنے کریں کہ وہ محسوس کرے کہ دیکھیں یہ مجھ سے راضی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ابوسن قمطریر بنائے ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ناراض ہوا ہے اس وجہ سے کہ میں نے ان کے لیے دال بنایا تھا یا آلو بنائے تھے. قد یفجع المسلم فی وقت من الاوقات، کبھی اچانک آپ کا سامنا ہوتا ہے بمقدم ضیف، کوئی مہمان آیا اچانک اور اپنے دروازے کو مہمانوں کے لیے بند نہیں کرنا ہے. یہ ابھی اگر پختونوں میں یہ زیادہ رواج ہے کہ وہ ابھی تک مہمان نوازے، اور عرب میں یہ کام تھا کہ وہ زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے. لیکن بعض لوگ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا ہے، یعنی نیگیٹو جملہ استعمال کرتے، تو نہیں کھانا ہے پھر، اور چائے نہیں پینا ہے. تو آپ ان کو پکڑ لیں کہ کچھ علاقوں میں، پختون علاقوں میں ایسے ہے کہ وہ اگر آپ کے لیے وہ بکری ذبح کر دے یا کوئی چیز تو وہ پسٹل اور کلاشنکوف اٹھاتے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے. اگر کھانے کے بغیر آپ جاتے ہیں نا ادھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تذلیل ہے، یہ تحقیر ہے کہ ہم کھانے کے بغیر ہمارے گھر سے نکلتے ہیں. یہ ابھی بھی افغانستان کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتے ہیں. وهو فی حالت حرج کانشغال، مثلا وہ شخص مصروف ہے اور اچانک مہمان آیا، یا بیمار ہے، او ضیق فی دارہ، یا گھر میں جگہ نہیں ہے، حجرہ نہیں، بیٹھک ان کا نہیں ہے. فمن الادب حینئذ قیام الضیف برفع الحرج، تو مہمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس شخص کا جو حرج ہے، جو تنگی ہے، اس کو دور کر دے. بکلام لطیف، ایسے الفاظ استعمال کر دے، ایسے گفتگو کرے کہ ان کا غم اور ہم ختم ہو جائے اس کے ساتھ. والاولی مراعات مثل هذه الاحوال في حیاته قبل وقوع الحرج فلا يثقل على قریبه الفقیر. تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں مراعات مشاعر الضیف، مہمان کے فیلنگز کا خیال رکھنا. یہ بھی اہمیت کا حامل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال انی مجہود، اور انہوں نے کہا کہ میرے حالات بہت خراب ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. فارسل الی بعض نسائہ، تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا ایک اپنی بیوی کے پاس کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں. فقالت، اس بیوی نے کہا، اب یہ عائشہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیوی ہوگی پیغمبر علیہ السلام کی. انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اللہ کی قسم میرے پاس صرف پانی موجود ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں. ثم ارسل الی اخرى، پھر پیغمبر نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا. ابھی دیکھیں پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، زیادہ ہونے چاہیے نا، جب زیادہ ہو تو پھر آپ دوسرے گھر کی طرف بھیجیں گے. ایک کے پاس کھانا نہ ہو تو دوسرے کے پاس چلے جائیں. حتیٰ قلنا، ہارون رشید کے زمانے میں جو شخص ڈیوٹی والا تھا نا، یعنی گورنمنٹ کے جاب کرتا تھا اور اس کی ایک بیوی ہوتی تو وہ تنخواہ سے سیلری ان کو نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کم عقلوں کو پیسے نہ دیا کرے. تو اس لیے سیلری ہم جس شخص کی ایک بیوی ہے اس کو ہم سیلری نہیں دیں گے پرانے زمانے میں. یہ تو بعد میں یہ پیدا ہوا کہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا، اور اس زمانے میں تو ضرورت ہے. حتیٰ قلنا کلہن مثل ذا، سارے بیویوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. لا والذی بعثک ما عندی الا ما، فقال من یضیف هذه الليلة. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھا. لیکن جب مہمان آتا ہے نا تو آپ دوست کے اوپر
ان کی مسئولیت نہ ڈال دے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، پہلے اپنے گھر میں دے کے، اپنے جیب میں دے کے۔ بعض لوگ جب مہمان آتے ہیں تو کسی دوست کے پاس لے کے جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا کہ رحمہ اللہ، کوئی شخص ہے رحمہ اللہ، ہمارے لوگ موت کے بعد رحمہ اللہ بن جاتے، تو یہ زندگی میں کوئی رحمہ اللہ ہے جو اللہ اس کے اوپر رحمت کرے، جو ان کو کھانا کھلائے۔ فقام رجل من الانصار، ایک انصاری اٹھے، فقال انا یا رسول اللہ، میں رحمہ اللہ۔ فانطلق به الى رحله فقال لامرأته، وہ شخص اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور کہا هل عندك شيء؟ قالت لا الا قوت صبياني، میرے پاس صرف اتنا کھانا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہوں۔ فقال فعلليهم بشيء، اپنے بچوں کو مصروف کرو کہ وہ سو جائے، یعنی اس طرح مصروف کرے، ہم ابھی تھوڑی دیر بعد کھانا بناتی ہو، وہ سو جائے، ان کو سونے دے، اور یہ کھانا بچوں کو نہیں کھلانا، میں مہمان کو کھلاتا ہوں۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مومنین کی صفت یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو مجبور کرنا لیکن دوسرے کے اوپر شفقت کرنا۔ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأُطْفِئَ السِّرَاجُ وَأُرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلْ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ فَهَيَّأْتْ طَعَامَهُمَا وَأَصْلَحَتْ سِرَاجَهُمَا ونَمَّتْ صِبْيَانِهِمَا، اور اس نے اپنے بچوں کو سلایا اور پھر اس مہمان کو فقد عجب اللہ من صنب ضیفکما، تو نبی علیہ السلام نے صبح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ضیافت کی وجہ سے تعجب کا اظہار کیا، یا آپ دونوں کی جو مہمان نوازی ہے، اور یہ کوئی تکلف نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث اس باب میں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم آتے ہیں مراعات مشاعر ضحت علیہ انہم تکلفوا لہ، مہمان کو یہ شو نہیں کرنا کہ وہ یہ گمان کرے کہ ان کے لیے آپ نے تکلف کیا ہے، بے تکلفی وہ محسوس کرتے، کوئی تکلف محسوس نہ کرتے۔ ربما شعر الضیف ان صاحب تکلف له، کبھی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر والے نے میرے لیے تکلف کیا ہے، اگر کہ تکلف جائز ہے۔ بخاری میں باب ہے باب التصنع للضیف، مہمان کے لیے تصنع کرنا، تکلف کرنا، یعنی تکلف کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ان کے لیے ہو جائے، لیکن ان کو محسوس نہ، آپ کہے کہ یہ کھانا ہم نے اپنے لیے تیار کیا تھا۔ ان یزیل هذا الشعور عن الضیف، اس فیلنگز کو آپ نے زائل کرنا ہے مہمان۔ فعن لقیط بن صبرہ انه قال انطلقت انا وصاحب لي حتى انتهينا الى رحل فلم نجده، لقیط ابن صبورہ نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا شخص پیغمبر کے پاس چلے گئے تو پیغمبر گھر میں نہیں تھا۔ فاطعمتنا عائشہ تمرا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں کھجور کھلایا۔ وعصدت لنا عصیرا اذ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتقلع فقال هل اطعمتم من شيء، پیغمبر آئے اور پیغمبر نے کہا کہ میری بیوی نے آپ لوگوں کو کچھ کھلایا ہے، یعنی کیونکہ عائشہ ام المؤمنین ہے، استاذہ ہے وہ صحابہ کی، وہ کھلاتی بھی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور صحابہ ان کے پاس جاتے تھے اس کویسچن کرنے کے لیے۔ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی ہم نے مہمانوں کو کھجور کھلایا۔ كذلك دفع رأي الملاح على يده سلخة قال هل ولدت قال نعم فاذبح لنا شاة، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بکری ذبح کر دے ہمارے لیے، ان مہمانوں کے لیے، ابھی ان کے لیے تھوڑے سے تکلف کرتے ہیں، لیکن ان دو لوگوں سے کہا کہ لا تحسبن أننا تكلفنا لكما، لیکن یہ گمان نہیں کرنا آپ نے کہ ہم نے آپ کے لیے تکلف کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بکری بھی ذبح کرتی ہے، لیکن ان سے کہا کہ ہم نے کوئی تکلف سے کام نہیں لیا ہے۔ مراعات شعور، پانچویں نمبر پر مراعات شعور صاحب المنزل بحفظ سلطان و امام بزائرہ، یعنی ایک شخص صاحب منزل ہے، صاحب مکان ہے، تو ان کے سلطان اور ان کی امامت اور ان کی کرسی اور منصب کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ امامت کے لیے آگے نہ ہو جائے۔ یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ، جو قرآن مجید کا زیادہ حافظ ہو وہ امام بنے گا، اگر وہ قرات میں برابر ہے سب دو تین لوگ، تو پھر جو حدیث میں زیادہ ماہر ہو وہ امامت کرے گا، اور اگر حدیث میں بھی برابر ہو تو جس کی ہجرت پہلے ہے وہ ہجرت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے لا تؤمن الرجل فی اہلہ، کسی کے گھر میں امامت کے لیے آگے نہیں ہونا، کسی کی مسجد میں امامت کے لیے آگے نہیں ہونا، وہ خود نماز پڑھائے مگر اگر وہ آپ کو اجازت دے دے۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی پارٹس ہے کہ کسی مسلمان کے مشاعر اور احساسات کا خیال رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔